کے بارے میں بدگمانی مت کرو، کہ مومن کے بارے میں بدگمانی مت کرو۔ شیطان سب سے پہلے بدگمانی پیدا کرے گا، اور اس بدگمانی پر لوگ اتنے بڑے بڑے قدم اٹھا لیں گے اور اتنا بڑا اقدام کر بیٹھیں گے کہ پھر ان کے لیے سوائے حسرت اور سوائے ندامت کے اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ سنو غور سے، جب اس دعوت کی محنت اور نقل و حرکت سے امت میں اطاعت اور فرائض کی ادائیگی کا شوق پیدا ہو جائے گا، اور یہ امت عبادات پر اور دعوت پر جمع ہونے لگے گی، تو یہ ہر زمانے کا معمول ہے کہ منافقین سے ایمان والوں کی اجتماعیت برداشت نہیں ہوگی۔ وہ اس کو بکھیرنا چاہیں گے، اس کو بکھیرنا چاہیں گے۔ اس کو بکھیرنے کے لیے کیا کریں؟ کہ انہیں آپس میں ایک دوسرے سے بدگمان کرو۔ میں اس پر واقعہ سناتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ بدگمانی سے اور اڑتی اڑاتی خبروں سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ خوب دھیان سے قصہ سننا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق جو ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ بنو مستلق سے زکوٰۃ کا مال لے کر آؤ، زکوٰۃ کا مال وصول کر کے لاؤ۔ وہ گئے، ادھر قبیلے کو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آپ کے صحابی آ رہے ہیں۔ انہوں نے زکوٰۃ کا عمدہ مال چھانٹ کر الگ کر دیا زکوٰۃ دینے کے لیے، اور جب معلوم ہوا کہ آپ کے صحابی آ رہے ہیں زکوٰۃ دینے کے لیے، تو صحابی کے استقبال میں، ان کے اکرام میں پوری بستی کے لوگ نکل کر باہر آ گئے، گاؤں سے، بستی سے باہر، آپ کے ساعی اور آپ کے زکوٰۃ وصول کرنے والے کے استقبال میں، کہ ہم باہر نکل کے استقبال کریں گے اور شوق سے زکوٰۃ دیں گے۔ منافق نے دیکھا، ارے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا؟ اس منافق نے راستے میں ملاقات کی اس صحابی سے، پوچھا کہاں جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا گیا ہوں بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ منافق نے کہا تمہیں حالات معلوم نہیں ہے وہاں کے حالات کیا ہیں؟ سنو غور سے، لے کے منافقین سے اجتماعیت امت کی برداشت نہیں ہوگی۔ تو تمہیں معلوم ہے کیا حالات ہیں؟ تم جا رہے ہو اکیلے بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، حقیقت ہمیں معلوم ہے کیا ہے۔ کیا بات ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ وہ پورا قبیلہ تمہیں قتل کرنے کے لیے بستی سے باہر نکل آیا ہے، اور پورا قبیلہ تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے، اور پورا قبیلہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے۔ یہ خبر منافق نے درمیانی راستے میں ان صحابی کو دی۔ یہ کیا کرتے؟ گھبرا گئے، اکیلے آدمی، وہ پورا قبیلہ وہ قتل کرنے کے لیے گاؤں سے باہر آ گیا، حالانکہ وہ ان کے اکرام میں نکلے، ان کے استقبال کے لیے نکلے ہوئے سب، اور عمدہ مال زکوٰۃ کا چھانٹ کر دینے کے لیے الگ کیا ہوا۔ لیکن یہ صحابی
آدھے راستے سے خبر سن کر واپس ہو گئے، وہ جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے مجھے بنو مستلق کی زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ تو پورا قبیلہ مجھے قتل کرنے کے لیے گاؤں سے باہر نکل آیا ہے اور پورا قبیلہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے۔ خبر آ گئی، مشورہ ہو گیا، آؤ بھائی بیٹھو کیا کرنا ہے۔ سارے صحابہ کا اس بات پہ اتفاق ہو گیا کہ رات کا انتظار کیا جائے، رات کا انتظار کیا جائے اور اس قبیلے پر حملہ کر کے سب کو قتل کر دیا جائے۔ بدگمانی پر اقدام، بدگمانی پر اقدام، قدم اٹھاؤ، جیسی خبر جیسی خبر ویسا اقدام۔ تو میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جیسی خبر ویسا اقدام۔ کتنا بھاری نقصان اسلام کا، مسلمانوں کا، کتنا بھاری نقصان ہوتا آپ کی جان، آپ کے حکم پر جان و مال قربان کرنے والوں کا۔ منافق نے یہ بات صحابی سے کہہ دی، انہوں نے آ کر آپ کی خبر کی، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، سب نے اتفاق کر لیا کہ رات کو اچانک اس قبیلے پر حملہ کر دیا جائے اور سب کو قتل کر دیا جائے، شروع سے آخر تک کوئی ایک باقی نہ رہے۔ کیوں؟ کہ دو جرم ہیں ان کے، ایک تو یہ زکوٰۃ کے فریضے سے انکار کر رہے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، دوسرا ان کا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سعی کو، یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والے کو قتل کرنے کا تھا، اس لیے سب کو قتل کیا جائے۔ اس پر فیصلہ ہو گیا، ادھر یہ مشورہ ہوا، ادھر آسمان سے وحی آئی کہ اگر تمہارے پاس کوئی منافق و فاسق خبر لے کر آئے تو تمہیں چاہیے کہ پہلے ان سے براہ راست تحقیق کر لینا جن کے بارے میں تمہیں خبر دی گئی ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تم نے کسی اڑتی خبر پر کوئی قدم اٹھا لیا تو پھر تمہارے لیے سوائے حسرت اور ندامت کے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ تم صحیح بات کی تحقیق نہ ہونے پر کوئی قدم اٹھا لو اور فیصلہ کر بیٹھو اور پھر تمہارے لیے سوائے ندامت اور حسرت کے کچھ نہ ہو۔ تو میں نے عرض کیا، بہت بنیادی بات ہے یہ، اس کو میں شروع سے کہہ رہا ہوں، یہ اعتماد پیدا کرو۔ بدگمانیاں اعتماد کو ختم کر دیتی ہیں، بدگمانیاں اعتماد کو ختم کر دیتی ہیں۔ اعتماد پیدا کرو، کیونکہ جس کو تم نے بے اعتماد بنا دیا وہ تمہارے کام سے گیا، وہ تمہارے کام سے گیا۔ جی ہاں، کوئی بھی ہو، تمہارا ادنا ساتھی بھی ہو، تمہارا ادنا ساتھی بھی ہو، تمہارا غلام کیوں نہ ہو، تمہارا غلام کیوں نہ ہو، تم اس غلام کی بات کا بھی لحاظ کرو۔ دیکھو میری بات توجہ سے سننا، اس لیے کہ اگر تم نے اپنے غلام کا ہی اعتماد بھی ختم کر دیا تو ایک غلام کا اعتماد بھی ختم ہو جانا تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ چاہے جائے کہ تم ساتھیوں پر اعتماد نہ رکھو، تو میری بات توجہ سننی ہوگی بہت۔ ایک غلام پہ اعتماد اور اس کی بات کی اہمیت، اس کی بات کی اہمیت میں واقعہ عرض کرتا ہوں۔ صحابہ کی سیرت سے ان چیزوں کو
سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم بھی ترقی کریں اور کام بھی ترقی کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے کمرے میں اور کسی اہم کام میں مشغول تھے. اپنے غلام خادم اسلم سے کہا کہ اسلم دروازے پر رہنا، اندر کوئی نہ آئے. اندر کوئی نہ آئے، دروازے پر رہنا، اندر کوئی نہ آئے. خادم ٹھیک ہے جی، دروازے پر رہیں، اندر کوئی نہ آئے. دروازہ پھر اسلم بیٹھے ہوئے تھے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ آئے، اندر آنا چاہا. حضرت اسلم نے کہا کہ اس وقت امیر المومنین مشغول ہیں اور آپ اس وقت اندر نہیں جا سکتے، انتظار کر لیں، ابھی اندر نہیں آ سکتے آپ. اتنی بات اسلم نے حضرت زبیر سے کہی. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہرحال پرانے بڑے، ان کو یہ بات بری لگی کہ ایک غلام مجھے روک رہا ہے، ایک خادم مجھے روک رہا. انہوں نے حضرت زبیر نے غصے میں آ کر حضرت اسلم کے چانٹا مار دیا. اسلم کے چانٹا مار دیا. دیکھ ہمیں روک رہا ہے، چانٹا مارا تو ظاہر بات ہے اسلم ایک طرف ہو گئے. حضرت زبیر دروازہ کھول کے اندر چلے گئے. حضرت عمر نے فرمایا اسلم جب میں نے کہا تھا کہ ابھی اندر کوئی نہ آئے، حضرت اسلم نے عرض کیا کہ میں نے ان سے کو روکا تھا لیکن انہوں نے مجھے چانٹا مار کر ایک طرف کر دیا، اندر داخل ہو گئے. اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بات فرمائی جو واقعی ہم سب کے لیے اصول ہے. حضرت عمر نے فرمایا زبیر یہ تو ایک غلام خادم اسلم، لیکن تم نے اس کے جو چانٹا مار دیا ہمارے اس کے درمیان اعتماد کی وجہ سے، جو اس کا ایک مقام، اس کی ایک حیثیت تھی، وہ تمہارا چانٹا مارنے سے ختم ہو گئی. اس بات کو سمجھانے کے لیے حضرت عمر نے ایک جملہ کہا اور یہ فرمایا کہ زبیر بات یہ ہے کہ جب جنگل کے کسی جانور کو زخمی کر دیا جاتا ہے تو پھر باقی درندے و جانور کو پھاڑ کھاتے ہیں. باریک بات ہے سمجھنے کے لیے کہ جب جنگل کے جانور کو زخمی کر دیا جاتا ہے تو پھر دوسرے درندے اس جانور کو پھاڑ کھاتے ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اتنی عمدہ بات فرمائی. اس سے مطلب یہ تھا کہنے کا کہ یہ تم ایک ساتھی کے چانٹا مار کر یا ڈانٹ کر اس کو تم ہٹا دو گے راستے سے تو اب جو بھی آئے گا وہ ان کو چانٹا مارے گا، ایک طرف کرے گا، داخل ہو جائے گا. اگر تم اسلم کی بات کو سنتے اور اس کی بات کو اہمیت دیتے تو آئندہ اور جتنے بھی آنے والے تھے ہر ایک یہ خیال کرتا کہ جب زبیر کو اجازت نہیں ملی تو پھر ہمیں بھی انتظار کرنا چاہیے. تم نے ایک آدمی کو، غلام کو، جس کی حیثیت غلام کی خادم کی ہے، اس کو چانٹا مار کر راستہ کھول دیا. اب باقی سارے لوگ اسلم پر جری ہو جائیں گے. میں بہت ضروری بات عرض کر رہا،
اسلم پر جری ہو جائیں گے. بس یہ ہے مثالیں دو میں نے عرض کی ہیں.